عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخرکار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں
اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو